صحیح بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارہ فی الامور کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اہم کاموں میں ہمیں استخارہ کرنا اسی طرح سکھاتے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھایا کرتے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی کوئی اہم کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے اس کو استخارہ کر لینا چاہیے۔ اور استخارے کا طریقہ کیا ہے، یہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی 2 رکعت نفل ادا کرے، اس کے بعد ایک دعا جو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی اس دعا کو پڑھے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر جس طرف اس کا دل مائل ہو، اگر کام کرنے کی طرف مائل ہو تو کام کر لے، اور اگر کام نہ کرنے کی طرف مائل ہو تو اس کام کو چھوڑ دے۔ اور یہ استخارہ کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ باہر شریعت میں کنز العمال کی ایک روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ استخارہ کرنے کا حکم دیا، یعنی 7 مرتبہ استخارہ کرو تو جس طرف دل مطمئن ہو جائے پھر وہ کام کر لو۔ تو استخارے کا یہی حکم ہے کہ جب تک دل مطمئن نہ ہو بندہ استخارہ کرتا رہے، اور جب ایک طرف دل جم جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا تو پھر استخارہ موقوف کر کے اور جس طرف اس کا دل جم گیا ہے وہ کام کرے۔ اگر انکار کی طرف دل جمع ہے تو کام سے رک جائے، اور اگر اس کام کو کرنے کی طرف دل مطمئن ہوا ہے تو پھر اس کام کو کر لے۔ اور اس میں پھر کچھ علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر حدیث پاک کی دعا پڑھی جائے اور رات کو سو جائیں۔ نیند کی حالت میں، خواب میں اگر سفید یا سبز رنگ نظر آئے، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو، چاہے وہ پہاڑ کی صورت میں ہو، چاہے وہ درخت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، سفید یا سبز رنگ اگر نظر آئے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ہاں کی طرف اشارہ ہے، اور اگر خواب میں سیاہ یا سرخ رنگ نظر آئے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کام نہ کرنا بہتر ہے، اس سے بچنا ہی مناسب ہے۔ تو استخارے کے بارے میں یہ تعلیم ہمیں حدیث پاک میں ملی ہے کہ استخارہ کیا جائے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہاں تک تو صورتحال ہے استخارے کے بارے میں۔ اب آگے جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ استخارہ کرنا نہیں جانتے، حالانکہ حکم یہی ہے کہ استخارہ خود کیا جائے، لیکن کم علمی کی وجہ سے استخارہ کرنا نہیں جانتے، تو پھر علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں، مسجد کے ائمہ سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کر کے بتائیں۔ اب علماء کرام اور ائمہ مساجد ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ حدیث پاک کے مطابق ہر ایک کے لیے الگ الگ استخارہ کریں، تو ان حضرات نے بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق استخارے کے مختلف طریقے اپنائے ہوئے ہیں جو بہت مختصر ہوتے ہیں، پھر وہ ان سے مدد لیتے ہوئے استخارہ کرتے ہیں، جس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو یہ بھی ایک جائز صورت ہے، کیونکہ علماء کا اس پر عمل ہے، بزرگان دین سے یہ منقول ہیں، لہٰذا ان کو جائز کہا جا سکتا ہے، لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ وہ استخارہ کیا جائے جو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور استخارہ بندہ خود کرے، کسی اور سے نہ کروائے، یہ بہتر صورت ہے۔ یہاں تک تو استخارے کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد مزید چند باتیں کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم استخارے کے نام پر کرتے ہیں، حالانکہ وہ استخارہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید سے استخارہ، علم العادات کے ذریعے استخارہ، علم رمل کے ذریعے استخارہ، علم النجوم کے ذریعے استخارہ، یہ بھی ہم کرواتے ہیں اور ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کام کرنا بہتر رہے گا یا نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو طریقے ہیں یہ استخارہ نہیں کہلاتے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرنا۔ جب بندہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق استخارہ کرے گا تو اس کو رب کی طرف سے خیر حاصل ہوگی۔ یہ جو طریقے ہیں اس کو استخارہ نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو فعل کہا جاتا ہے، اور یہ جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنانے والا شخص اس کو عراف کہتے ہیں، کہ وہ حساب و کتاب لگا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر رہے گا اور کیا بہتر نہیں رہے گا۔
مشکات شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے جا کر معلومات حاصل کرے، کوئی سوال کرے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی جو شخص اپنے مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں فرما دیا کہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ عراف سے مراد کون ہے؟ یہی جو بتائے گئے ہیں کہ جو علم النجوم کے ذریعے ہمیں بتائے کہ ہمارا آنے والا سال کیسا رہے گا، ہمارا آنے والا مہینہ کیسا رہے گا، اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، آگے کی زندگی کیسی رہے گی۔ علم النجوم کے ذریعے معلومات حاصل کرنا، علم العادات کے ذریعے معلومات حاصل کرنا، علم رمل زائچے بنا کر، خطوط بنا کر ان سے معلومات حاصل کرنا، یا حاضرات کے ذریعے، جنات وغیرہ کے ذریعے معلومات حاصل کرنا، یہ سب ایک ہی زمرے میں آتے ہیں کہ ان کے ذریعے معلومات حاصل کرنا اور مستقبل کے بارے میں خبر لینا، یہ سب حرام ہے۔ باہر شریعت میں علم النجوم کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، کہانت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، علم رمل کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، علم سحر یعنی جادو کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جناب ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے، اس کے پاس جنات آتے ہیں، وہ جنات سے معلوم کر کے بتاتا ہے کہ کیا بہتر رہے گا اور کیا بہتر نہیں رہے گا، تو ہم فوراً دوڑے ہوئے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جنات کی بات پر یقین کرنا شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ فتاوی افریقہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آئندہ حالات کے بارے میں ہمیں خبر دیں گے، عقلاً حماقت ہے اور شرعاً حرام ہے۔ اور اگر بندہ یہ سمجھے کہ جنات کو علم غیب حاصل ہے، وہ ہمیں آنے والے دنوں کے بارے میں بتا دیں گے، تو پھر یہاں تک لکھا ہے کہ یہ کفر ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ جو حاضرات کے معاملات ہیں، ان میں اگرچہ کچھ جائز صورتیں بھی ہیں لیکن ناجائز صورتیں زیادہ ہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح ذائچے وغیرہ جو بناتے ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ علم نجوم کے ذریعے جو ہمیں حساب و کتاب لگا کے بتاتے ہیں ہمارے مستقبل کے بارے میں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی شخص کی کوئی چیز چوری ہو گئی، وہ فوراً کسی عامل کے پاس جاتا ہے کہ جناب میری چیز چوری ہو گئی، اب آپ مجھے بتائیں کہ کس نے چوری کی ہے۔ اب وہ حساب و کتاب لگا کر بتا رہا ہوتا ہے کہ چھوٹے قد کا آدمی ہے، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، ایسے بال ہیں، تمہارے پڑوس میں رہتا ہے۔ اب بندہ پورا ایک نقشہ اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے کہ ہاں فلاں شخص ہے کہ جس نے یہ چوری کی ہوگی، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ اگر ان علوم کے ذریعے یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوتی تو شریعت کبھی بھی گواہ مقرر کرنے کا حکم نہ دیتی کہ بھئی کسی پر اگر کوئی فرد جرم عائد کرنی ہے تو گواہ پیش کیے جائیں، تو شریعت یہی ضابطہ بتا دیتی کہ ٹھیک ہے، علم نجوم کے ذریعے معلوم کر لیا جائے کہ کون چور ہے، علم العادات کے ذریعے معلوم کر لیا جائے کہ کون چور ہے۔ تو یہ جو علوم ہیں تو شریعت کہہ دیتی کہ بھئی انہی علوم کے ذریعے معلومات حاصل کر لی جائے۔ اسی طرح اگر کسی پر جادو ہو جائے، وہ پوچھتا ہے کہ مجھ پر جادو کس نے کرایا، تو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، اس کا یہ نام ہے اور اس کے نام کا پہلا حرف یہ ہے، اس نے آپ کے اوپر جادو کرایا ہے۔ یہ ناجائز ہے۔ بتانے والا جو ہے وہ لوگوں کو بتا کر ان کو متاثر کرتا ہے اور ان سے پیسہ وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر واقعی وہ دیانتداری سے کام کرے تو وہ یہ کچھ نہ بتائے، وہ صرف مسئلے کا حل تلاش کرے اور مسئلے کا حل نکالے اور ان کا علاج کرے۔ اگر کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے تو اس کا جادو کا علاج کرے، کسی کے ساتھ تکلیف اور بیماری کا مسئلہ ہے تو اس کی تکلیف اور بیماری کو دور کرے۔ اس طرح حساب و کتاب لگا کر یہ چیزیں بیان کرنا، ان چیزوں کو بتانا، شریعت مطہرہ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ البتہ علم نجوم ایک حد تک یہ جائز ہے۔ علم نجوم یعنی ستاروں کا آسمانی علم، یہ کہاں تک جائز ہے؟ بندہ اگر مسافر ہے تو ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کر سکتا ہے، ستاروں کے ذریعے، سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے نماز کے اوقات معلوم کر سکتا ہے، مہینے اور سال کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں تو معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے یہ معلوم کرنا، ستاروں کی چال سے، چاند کی چال سے، سورج کی چال سے یہ معلوم کرنا آنے والا سال فلاں شخص کے لیے کیسا رہے گا، فلاں ملک کے لیے کیسا رہے گا،
یا علم نجوم کے ذریعے یہ معلوم کرنا کہ جناب یہ جو کرکٹ میچ ہو رہا ہے کون سی ٹیم جیتے گی کون سی ٹیم ہارے گی، تو یہ بظاہر تو شغل میلہ ہے، لیکن در حقیقت یہ حرام عمل ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس طرح کے معاملات سے منع فرمایا ہے۔ مسلمان جو بھی قدم اٹھائے وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اٹھائے۔ استخارے کا جہاں تک حکم دیا، جہاں تک اجازت دی ہے، استخارہ کرے، اس کے بعد ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے۔ آخر میں قرآن مجید کے حوالے سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید سے بھی استخارہ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا استخارہ ہے۔ تو فتاوی افریقہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید سے استخارہ کرنا احناف کے نزدیک ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی شخص استخارہ کرتا ہے اور کھلم کھلا کرتا ہے، اس کو منع کیا گیا، سمجھایا گیا کہ یہ ناجائز ہے، اس کے باوجود وہ نہ مانے اور یہ کرتا رہے، تو ایسے شخص کو فاسق معلن کہا گیا، یعنی ظاہری گناہ گار ایسے شخص کو کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا چاہے قرآن مجید کا استخارہ ہو یا اور کوئی طریقہ ہو، ان طریقوں کے ذریعے مستقبل کے بارے میں خبر دینا، معلومات دینا، یہ منع ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسے وظائف ہیں کہ جن کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ مال چوری ہو گیا، وہ کہاں پڑا ہوا ہے، کہ بندہ وہ وظیفہ پڑھے اور اس کو خواب میں پتہ چل جائے یا کوئی اشارہ مل جائے کہ اس کا مال کہاں موجود ہے، یا کوئی شخص گم شدہ ہے، اس کے بارے میں وظیفے کے ذریعے یا کوئی عامل بتا دے آپ کا جو یہ عزیز ہے یہ فلاں جگہ موجود ہے، تو وظائف کے ذریعے اگر یہ معلوم ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ گم شدہ کو تلاش کر لیا جائے، چوری شدہ مال کو تلاش کر لیا جائے۔ لیکن چور کے بارے میں بتانا کہ کس نے چوری کیا ہے، جادو کرنے والے کے بارے میں بتانا کہ کس نے جادو کیا ہے، شریعت مطہرہ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔